الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تیسرے پارے کی دو آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ حکمت کیا ہے اور حکمت کے مطابق عمل کرنے والے اولو الالباب ہوتے ہیں، عقل والے لوگ حکمت کے مطابق ایمان و عمل اور زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کی باتیں کرتا ہے، وعدے دلاتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی، فحاشی اور یعنی لادینی کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالی تمہیں وعدہ دلاتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے اور فضل عطا کریں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالی حکمت عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس شخص کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا ہے۔ اور حکمت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے لوگ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل حکمت ہے اللہ سے ڈرنا،
خوف خدا کا ہو جانا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ الکلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت والی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ جہاں سے بھی اچھی بات ملے، حکمت والی بات ملے، فراست اور سمجھ دین والی بات ملے، تو مومن کو چاہیے کہ یہ اسی کی گم شدہ چیز ہے، اسے ضرور حاصل کر لے، محفوظ کرے، یاد کرے، اس کے مطابق عمل بنائے۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان انسان کو وعدہ دلاتا ہے فقر و فاقہ کا کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، دو گے، فقیر بن جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس، پھر کیا کرو گے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ یہاں دو باتیں شیطان کی طرف منسوب کی گئیں کہ وہ لوگوں کو یوں سکھاتا ہے، دو باتیں اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کی ہیں کہ میرے حکم پر عمل کرنے والوں کو یہ دو چیزیں ملتی ہیں۔ شیطان کی دو باتوں کو پہلے ذکر کیا ہے۔ پہلے صفائی ضروری ہے، پھر اچھائی آتی ہے۔ پہلے آدمی جسم صاف ہی نہ کرے اور گندا میلا کچیلا جسم ہو، عمدہ اچھے کپڑے پہن لے تو وہ بھی میلے ہو جائیں گے، جلدی خراب ہو جائیں گے۔ تو شیطان کی باتوں کو پہلے ذکر اس لیے کیا کہ ان سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر رحمان کی بات پر عمل کر کے وہ خوبیاں اپنا لو۔ جب جسم صاف ہو گیا، گندگی دور ہو گئی، اب نورانیت کا اوپر آنا آسان ہو گیا ہے۔ شیطان کی دو باتیں دو طرح کے طبقوں کے لیے ہیں۔ انسان یا تو غریب ہوگا اور یا امیر ہے۔ تو غریب کوئی شخص اللہ کے راستے میں دینا چاہے تو شیطان اس کو یہ کہتا ہے کہ تو پہلے بھی غریب ہے، تھوڑا بہت تیرے پاس ہے، تو پھر بھی تو اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو اور غریب ہو جائے گا۔ یعدکم الفقر کا تعلق کہ جو آدمی درمیانہ ہے، غریب ہے، وہ اگر اچھا کام کرنے لگے، انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے لگے، تو شیطان اس کو فقر سے ڈراتا ہے کہ غریب ہو جائے گا، زیادہ کنگال ہو جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ جو شخص مالدار ہوتا ہے اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تو اگر اللہ کے راستے میں دے گا تو غریب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو تو حساب ہی نہیں ہے پیسے کا۔ اس کو یہ کہتا ہے شیطان یأمرکم بالفحشاء کہ یہ گندی محفلیں منعقد کیا کر، بیٹی کی شادی کر رہا ہے، تیرے گھر فوتگی نہیں ہوئی، بیٹے کی شادی کر رہا ہے، اس پر رقص کرنے والوں کو منگوا، کوئی باجا بجانے والوں کو منگوا، کوئی ڈھول بجانے والوں کو منگوا۔ یوں اس طریقے سے شادی کی جاتی ہے، اور اس میں کچھ گانے بجانے والے بھی ہوں، کچھ اور طرح کے کھانے اور شربت بھی ہوں۔ تو یہ یأمرکم بالفحشاء، شیطان مالداروں کو گندی باتوں کی طرف پیسہ خرچ کرنے کے اوپر حکم کرتا ہے، غریب کو فقر سے ڈراتا ہے اور امیر کو لہو و لعب میں لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ جو مالدار ہیں وہ کس درجے کا اسراف کر رہے ہیں، اور غریب اگر معاشرے کے لحاظ سے جس کو غریب کہہ رہے ہیں، اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے، کوئی سمجھدار سا ساتھی باہر جا کر اس کو سمجھائے کہ اب بس کرو نا، آپ کیسے مسلمان ہو۔ غریب اگر صاحب نصاب بھی ہو 15-20 ہزار کا تو زکوٰۃ نہیں نکالتا،
کہ وہ اسے ڈر ہے نکالوں گا تو اور پیسے کم ہو جائیں گے. شریعت کی نظر میں تو یہ صاحب نصاب ہے. اور امیر کو دیکھو، مجھے نمازی لوگوں کے دعوت ولیمہ کا علم ہے کہ صرف 70 لاکھ روپیہ دعوت ولیمہ پر خرچ ہوا، اور ان کے دروازے پر اگر کوئی سوالی پہنچ جائے تو 10 روپیہ دینا بہت مشکل ہے. کئی لاکھ روپیہ ٹینٹ لگانے والوں کا بنا، اور اسلام آباد میں وہ اس درجے کے ٹینٹ نہیں تھے تو کہیں اور سے منگوائے گئے. یہ غریب آدمی کو پھر اس میں ناچ اور گانے اور رقص اور فلاں، یہ یأمرکم بالفحشاء ہے. اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ دعوت ولیمہ بے برکت ہے جس میں غربا نہیں ہے، غریب لوگ نہیں ہیں. وہ دعوت ولیمہ ریا ہے، سنت پر عمل نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے اس شیخ صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ہے. اسلام آباد کی ایک مسجد کی بات پتہ چلی اور عجیب و غریب بات ہے. عشاء کی نماز کے بعد ایک شخص نے امام صاحب کو یہ کہا کہ اعلان کر دو، محلے کی مسجد ہے، کہ میرے بیٹے کا دعوت ولیمہ ہے، جتنے نمازی ہیں سب چلو اور دعوت ولیمہ کھا کر پھر گھر جانا. یہ مسجد نبوی والی سنت کے اوپر عمل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو دعوت ولیمہ ہوئی ہے، جو صحابہ کرام موجود تھے، بس آ جاؤ، جو ما حضر ہے حاضر ہے، تکلف نہیں ہے. تو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. غفرہ اصل میں کہتے ہیں ڈھانپنے کو، چھپا دینے کو. تو مغفرت اسی سے مشتق ہے کہ گناہگار کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، اس کی گناہوں والی فیل کو کھولتے ہی نہیں ہے، بند ہی ہوتی ہے اور اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے ایک تو مغفرت ہو گئی، وفضلا، اور دوسری یہ یہاں فضل سے مراد رزق ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا اس کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑے گا، اس کو دنیا میں بھی رزق عطا کرے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی اپنے فضل و کرم سے اس کو نوازے گا. فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے تو بہت ہیں اور وہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. ایک تو خزانے بھی بہت ہیں اور اس نے اپنے خزانوں کو کیا کرنا ہے، اس انسان کے لیے ہیں وہ خزانے، یہ اسی کے لیے ہیں. دنیا میں بھی جو خزانے ہیں وہ بھی اس کے لیے ہیں، اور آخرت میں جنت کی شکل میں جو خزانے ہیں وہ بھی انسان کے لیے ہیں. اور علیم کہ اللہ جانتا ہے کون ریاکاری کے طور پر خرچ کر رہا ہے، نمود کے لیے کر رہا ہے، یا احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے، یا ان سے کوئی کام لینے کے لیے ان غریبوں کو کچھ دے رہا ہے، یا خالص اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے. علیم، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کو شیطان بھی چوکا لگاتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ پیسے کو سنبھال کے رکھ، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، غریب ہو جائے گا، تنگ دست ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، کیا کرے گا؟ اور ایک فرشتہ بھی اس انسان کے ساتھ رہبر کے طور پر آتا ہے، رہبری کرتا ہے. بھائی رزق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اس میں رزق میں برکت ہوگی، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، خرچ کرو.
یہ دونوں بیک وقت ایک شخص کے اوپر معلم بن کر کام کر رہے ہیں، شیطان بھی اور فرشتہ بھی۔ اب جس کی تختی جیسی ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، اسی کو اپنے اوپر نقش کرے گا۔ کبھی جائزہ لے لیا جائے تو کیا پتہ ہم بھی کبھی اس کے اوپر عمل کر لیتے ہوں۔ کچھ دے دینا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مرفوع نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک دوڑ ہے اور ایک اس انسان کی طرف مصائب کی دوڑ ہے۔ تو فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کی دوڑ سے، کود سے، مصائب کود کر آگے نہیں جا سکتی، صدقہ آگے پہنچ جاتا ہے اور اس کی طرف جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ پر عمل ہو اور اس سے رزق بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ یہی تو وقتاً نہ نظر آنے والی چیز ہے نا، اور ایمان تو نام ہی بالغیب کا ہے نا۔ ابھی تو 1000 میں سے 100 دیا جا رہا ہے، کم ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں، زیادہ کروں گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو ختم کرتا ہے اللہ، سود کو مٹاتا ہے، سود میں بے برکتی آتی ہے، پیسہ کم ہوتا ہے، پیسہ کم ہوتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی اس کا نعم البدل خوب عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے خوب۔ نہیں مانتے ہو سود کے نظام کو کہ یہ مٹاتا ہے، مالداری ختم کرتا ہے، تو ہمارا ملک کیوں کنگال ہے؟ اس لیے کہ سودی لین دین ہے۔ اور وہ لوگ کیوں غریب ہو جاتے ہیں؟ کچھ اچھے تھے احوال ان کے اور اب فقیر کیوں ہو گئے؟ وہ سیٹ اس لیے فقیر ہو گئے کہ ان کے پاس جو تھوڑا بہت رزق حلال تھا اس میں انہوں نے گند کو ملایا ہے، اس گند نے حلال کو بھی ختم کر دیا ہے۔ جس شخص نے بھی سودی لین دین کیا ہے، ناممکن ہے کہ وہ اس کا مال بڑا ہو، اس میں برکت آئی ہو اور وہ خوش ہو، سکون کے ساتھ ہو، نہیں ہو سکتا۔ سود غیر فطرتی نظام ہے، جاہلانہ نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے۔ کیوں؟ ایک شخص جو قرض لے رہا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرض لے رہا ہے، تو جب وہ قرض اس کو دیا جائے گا، وہ اصل قرض واپس نہیں کر رہا تو اس کے اوپر اضافہ کیسے واپس کرے گا؟ اور سودی شخص کے چہرے کو کبھی دیکھا کرو، لگتا یہ ہے کہ زندگی کا کبھی سکون اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا ہی اس کا گرا ہوا بے رونق چہرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے کوئی، یہ معمولی بات ہے؟ امریکہ کے ساتھ نہیں جنگ کر سکتے ہو تو اللہ کے ساتھ کیسے کون جنگ کر سکتا ہے؟ گویا جو سودی لین دین کرتا ہے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے نا، تو چہرے کے اوپر نحوست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ یہی جنگ ہوتی ہے۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ بڑھتا ہے۔ اب یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ نہ نظر آنے والی چیز ہے، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے پیسہ کچھ کم ہوتا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھاتے ہیں ہم، یہ نظر نہیں آ رہا تھوڑی دیر کے لیے۔ امتحان کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا، اس میں ابھی نتیجے کے نمبر کا پتہ نہیں ہوتا، کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے۔ فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔
وما انفقتم من شيء فهو يخلف، جو تم تھوڑی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُ، جتنا تم نے خرچ کیا ہے اس سے پیچھے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہاری جانشینی کے لیے اور رزق مہیا کرتا جا رہا ہے۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے سبقت کرنے والے مومنین جتنا اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کا اچھا نعم البدل بنا کر میں انفاق فی سبیل اللہ والے مومنین کے لیے جانشین بنا رہا ہوں، اور یہ میں بنا سکتا ہوں۔ کیوں؟ میری صفت یہ ہے کہ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس لیے کہ میں بڑا بہترین رازق ہوں، جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو میں پھر خوب مہیا کیا کرتا ہوں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، واللہ واسع علیم، خوب دیتا ہے۔ ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً تمام سیاستہ نے نقل کی ہے۔ جب کسی حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی یہ سیاستہ والے نقل دو تین ہی کر لیں تو وہ حدیث تقریباً سب میں ہوتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کو ایک دعا سکھائی گئی ہے۔ وہ فرشتے آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتے ہیں۔ ایک جماعت انفاق فی سبیل اللہ کے حق میں دعا کرتی ہے، اور دوسری فرشتوں کی جماعت بخل کرنے والوں کے مال کی ہلاکت کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ آسمان دنیا پر ہر روز صبح یہ فرشتے آ کر دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں انہیں خوب عطا کر، وآت ممسکا تلفا، اور جو تیری راہ میں بخل کرنے والے ہیں ان کے مال کو برباد کر دے، برباد۔ یہ فرشتے ندا لگا رہے ہیں ہر روز صبح کے وقت، اور سکھانے والے یہ دعا اللہ رب العزت ہیں۔ وہ دعاؤں کے قبول کرنے والے معبود اللہ رب العزت جو دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، وہی فرشتوں کو دعا سکھا کر دنیا کو بھیج رہے ہیں، یہ دعا مانگو یہ قبول ہی قبول ہے۔ اللہم آت منفقا خلفا، جو غریبوں کا، تنگ دستوں کا، بے حالوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مجاہدین کا خیال کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو خوب عطا کر، اور جو گن گن کر رکھتا ہے، بخل کرتا ہے مال میں، اے اللہ اس کی اس گٹھڑی کو تباہ و برباد کر دے۔ یوں ہی ہوتا ہے، بخیل کا مال اس کے اپنے کام میں بھی نہیں آتا۔ مال تو وہ ہوتا ہے نا جو کھا لیا یا پہن لیا یا انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا، یہ تین مال کام کے ہیں، اور اگر بچ گیا تو پھر دیکھا جائے گا وارث کو کیا آتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ مرنے کے بعد 3 طرح کی چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ ایک کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر گیا، نہر بنوا کے اسپتال، نہر کھدوائی، کوئی کنواں لگوایا، کوئی اسپتال بنایا، کوئی مسجد مدرسہ، یہ رفاہی کام کیا ہے، عوام کو فائدہ ہوتا رہے گا، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا کوئی کتاب لکھ گیا، کوئی شاگرد تیار کر گیا، کچھ ہوتا رہا، یہ لوگ پڑھتے رہے، اس کی کتاب سے فائدہ حاصل کرتے رہے، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد کو چھوڑ گیا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، یہ اس شخص کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو دنیا میں اچھی تربیت کرے گا، اولاد کو نیک بنائے گا، تو انشاءاللہ ایسی اولاد اپنے والدین کو نہیں بھولے گی، اپنے کو تو بھول جائے گی لیکن اپنے والدین کو نہیں بھولے گی دعا میں، جب اولاد کی اچھی تربیت کی ہے۔ تو فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سخاوت بہت فضیلت کی چیز ہے، اور ہر کسی کو اس کی گنجائش کے مطابق اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، رضا کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل جنت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ ایک درخت ہے جنت کا، اس کی شاخیں باہر لٹک رہی ہیں، سخاوت نامی درخت ہے جنت میں، اس کی شاخیں باہر لٹک رہی ہیں، اور جو سخی ہوتا ہے گویا کہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے، وہ درخت اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اس وقت تک وہ درخت اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ اس کو جنت میں کھینچ کر لے آتا ہے۔ اس کا تنا مضبوط ہے نا، ہاں وہ شاخ اس کی ٹوٹتی نہیں، اس کا تنا مضبوط ہے، اس بندے کو خود کھینچ کر لے آتا ہے۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اور جہنم میں بھی درخت ہے بخل کا، اس کی شاخیں بھی باہر ہیں۔ تو جو بخل کرتا ہے، یعنی جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ کا، صدقہ واجبہ کا، یا کہیں اور ایسی ضرورت کا کہ اس کے پاس گنجائش ہے اور وہ محتاج ہے، یہ نہیں کر رہا، تو گویا بخل نامی درخت کی شاخ کو پکڑ رہا ہے، اور پھر وہ درخت اس کو پکڑے گا، نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ خطرہ ہے کہیں جہنم میں نہ اس کو کھینچ کر لے جائے۔ یہی بات ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو نہیں کرتے انفاق فی سبیل اللہ، جو واجب ہے ان کے ذمہ، تو آخرت کے عذاب کی بات ان کو بتا دو، یہی مال ان کو داغے گا، اور یہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، پہلے تو بڑے محفوظ کر کے سنبھال کر گن کر رکھتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو نا، جس نے جس چیز کو سنبھالا ہے وہی آخرت میں کام آئے گی۔ اگر کسی نے ایمان عمل صالح کو سنبھالا ہے تو وہ آخرت میں اس کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور جس نے کوئی اس طرح کی چیز کو محفوظ زیادہ رکھا ہے تو وہ آخرت میں وہی سامنے آئے گی۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، فرمایا اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس شخص کو حکمت عطا کر دی گئی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو بہت زیادہ خیر کثیر عطا کر دیا گیا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس بات سے اولو الالباب نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حکمت ہے کیا چیز؟ حکمت حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کیا ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت ہے اللہ کی خشیت، خوف، ڈر، اور اللہ کا خوف اور ڈر، اس کا کیا مطلب ہے
کہ جو منع چیزیں ہیں منہی عنہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ ہے اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے حکمت کی تعریف کی، الحکمت العلم النافع المؤدی الی العمل الصالح۔ حکمت یہ وہ علم نافع ہے کہ جو انسان کو عمل صالح کی طرف لے جائے۔ یہ حکمت ہے جس کو عطا ہو جائے، جس کے پاس علم ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو یہ علم نافع نہیں ہے، خواہ یہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے، یا ایک عام شخص ہے۔ کس کو نہیں پتہ غیبت کرنا گناہ ہے، کس کو نہیں پتہ بد نظری گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، کس کو نہیں پتہ تلاوت کرنا ثواب ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ثواب، یہ سب علم ہے نا، یہ اسی کو علم کہتے ہیں۔ علم تو یہ نہیں کہ صرف قرآن اور حدیث صرف حفظ ہو جائے تبھی علم ہوتا ہے، یہ سارا علم ہے اور سب کو ہے۔ اگر اس علم کے مطابق عمل ہے تو حکمت اس کو حاصل ہے۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت کچھ مل گیا ہے۔ اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے، تو یہ علم نافع نہیں ہے، یہ گویا علم اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی مشہور ہیں، جن کے نام پر قرآن مجید کی سورت بھی ہے۔ یہ حکمت کی تعریف کرتے ہیں، من اتقن العلم والعمل فہو حکیم، جس کا علم اور عمل دونوں بڑے مضبوط ہیں یہ حکیم ہے۔ یعنی علم کے مطابق عمل ہے اور ایک دن نہیں، اس کے اوپر استقامت ہے، اتقان فی العلم والعمل ہے، فہو حکیم، تو یہ شخص حکیم ہے۔ بعض حضرات نے حکمت کی تعریف کی ہے کہ حماقت والے امور سے اپنے آپ کو بچانا، اگر یہ ملکہ حاصل ہے تو یہ شخص حکیم ہے، اور اگر حماقت والے بے وقوفی والے کاموں سے یہ بچتا نہیں ہے، ان میں ملوث ہو جاتا ہے، تو یہ شخص حکیم نہیں۔ تو فرمایا کہ یؤت الحکمت من یشاء، جس شخص کو اللہ حکمت عطا کر دے، اپنی خشیت عطا کر دے، خوف عطا کر دے، ڈر عطا کر دے، دنیا کا کوئی نظام دوستو اس انسان کو درست نہیں کر سکتا۔ بے شک جتنی زیادہ سے زیادہ فوج اور پولیس کو بڑھا دیا جائے اور کئی قسموں کی پولیس اور فوج بنا دی جائے، اس انسان کو درست نہیں کر سکتا یہ نظام۔ اس انسان کو درست کرنے والا نظام صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے شرم و حیا کرنے والا جب یہ بن جائے، جب اس کو خوف خدا حاصل ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر کام اچھائی کی طرف یہ خود کرتا ہوا جائے گا اور برائی سے یہ خود ڈرے گا، قتل و قتال سے ڈرے گا، ڈاکے سے ڈرے۔ کیوں ڈرے گا؟ اس لیے نہیں کہ پولیس دیکھ رہی، اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ تو یؤت الحکمت من یشاء، جس کو اللہ رب العزت حکمت عطا کر دے، یعنی علم و عمل کی پونجی عطا کر دے، فقط اوتی خیرا کثیرا، تو اس شخص کو بہت کچھ عطا کر دیا گیا ہے۔ علامہ رومی کہتے ہیں نا، گفت حکمت را خدا
گفت حکمت را خدا بگیر، ہر کجائی خیر گیر، ہر کجا ای خیر را بینی بگیر، گفت حکمت را خدا خیر کثیر۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ حکمت خیر کثیر ہے، ایمان و عمل خیر کثیر ہے، ہر کجائی خیر را بینی بگیر۔ او مومن، جہاں کہیں بھی تو اس خیر کثیر کو دیکھتا ہے تو مضبوطی سے پکڑ لے۔ فرمایا عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از ہنگ فرہنگ از فرزانگی، عاشقم من برفن دیوانگی، میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے گر جانتا ہوں۔ اللہ رومی کہہ رہے ہیں سیرم از فرہنگ از فرزانگی، او میرا دل اکتاتا ہے فرہنگیوں سے، میرا دل بیزار ہے فرزانوں سے، غیراں زنجیر زلف دل برم، گرد و صد زنجیر آری بردرم۔ اللہ کی محبت کی زنجیر کے علاوہ کوئی سینکڑوں طرح کی زنجیریں رومی کے سامنے آ جائیں تو رومی کے لیے ان شیطانی زنجیروں کو کاٹنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی خواہشات نفس کی زنجیروں میں انسان کو پکڑا جاتا ہے، کبھی اولاد و زن کی زنجیروں میں انسان کو پکڑا جاتا ہے، اور قرآن تو اعلان کر رہا ہے زین للناس حب الشہوات والنساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث قل متاع الدنیا قلیل۔ کبھی شہوانی زنجیروں میں انسان کو پکڑا جاتا ہے، کبھی کھیتیوں کی زنجیروں میں، کبھی بینک بیلنس کی زنجیروں میں، کبھی کوٹھیوں کی زنجیروں میں، کبھی عہدوں کی زنجیروں میں، کبھی جاؤ مرتبے کی زنجیروں میں پکڑا جاتا ہے۔ اور رومی تو اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے گر جانتا ہے، اس لیے اللہ کی رسی کو، جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اے ایمان والو مضبوطی سے تھامو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ ٹوٹتی نہیں ہے، یہ بوسیدہ نہیں ہوتی، یہ رسی ہے تو مضبوط، لیکن خطرہ یہ ہے کہ تجھ سے چھوٹ نہ جائے، اس رسی کو نہ چھوڑنا۔ اور رومی تو یہ گر سمجھ چکا ہے، اللہ کی محبت کی زنجیر کو اپنے گلے میں مضبوطی سے ڈال کے رکھے بیٹھا ہے، یہ زنجیر تو نہیں توڑنے دیتا، لیکن اس کے علاوہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ جتنی زنجیریں ہیں رومی کے لیے ان زنجیروں کو توڑنا کوئی مشکل نہیں۔ عاشقم من برے فن دیوانگی، سیرم از فرہنگ و از فرزانگی، غیر زنجیر زلف دل برم،
گردو صد زنجیر زلف آری بردرم، کتنیاں دین کے خلاف زنجیریں آئیں، رومی ان کو کاٹ لیتا ہے اور اللہ کی زنجیر کو مضبوطی سے رکھتا ہے۔ ماگر کلاش اگر دیوانہ مست آسا کی وادی و پیمانہ، مجھے اللہ اللہ کرنے سے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، کچھ نہ کرنے سے لوگ کنگال کہتے ہیں، کبھی مجھے کہتے ہیں اس پر حال طاری ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے لوگ مجھے جو نہ سمجھنے والے ہیں یہ تو مجھے دیوانہ دنیا میں کہیں گے، مجنون ہے، لیکن جو مجھے جاننے والے ہیں وہ اللہ کا دیوانہ مجھے کہیں گے۔ آزمودم عقل دور اندیش را، آزمودم عقل دور اندیش را، بجزئی دیوانہ سازم خیش را۔ میں نے ایک زمانے تک عقل معاش کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچاننا چاہا۔ عقل دو ہے دوستو، ایک عقل معاش ہے جو ہماری کام کر رہی ہے، پیٹ کو پالنے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے جو عقل دن رات مصروف ہے، یہ عقل معاش ہے۔ ایک عقل معاد ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو وہ عقل عطا ہے، اللہ نے کی ہے کہ جس سے وہ آخرت کی اپنی پونجی بنا رہے ہیں۔ ایک عقل معاد ہے، ایک عقل معاش ہے۔ او میرے دوستو، عقل معاش دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو تم نے ناروے کے بھی چکر لگائے، نیو یارک کے ویزوں کی لائنوں میں بھی ذلتیں برداشت کی، امریکہ میں جانے کے لیے بھی اپنے کانوں میں مرکیاں بھی ڈلوائیں کہ ویزا لگ جائے۔ برطانوی فرنگی کو وہ تعریف کرتے ہوئے وہاں بھی معاش کو حاصل کرنے کے لیے گئے ہو، مسقط میں، عمان میں، دبئی میں، چائنا میں یا اور ملک کے اطراف کے شہروں میں تو گھومے ہو، لیکن حاصل کر رہے ہو معاش کو، یہ عقل معاش کام کر رہی ہے۔ علامہ رومی کہتا ہے آزمودم عقل دور اندیش را، بجزئی دیوان سازم خیش را۔ یہ عقل معاش سے ایک عرصے تک رومی اپنے رب کی محبت کو حاصل کرنا چاہا، لیکن ایک عرصے تک اس عقل جو مجرد عن المحبہ ہے، عقل معاش جو مجرد عن المحبہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سے جو خالی ہے، عقل معاش، اس سے بڑے عرصے تک رومی اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا رہا، لیکن اللہ کی محبت نہیں ملی۔ جب میں نے دوسری عقل معاد کو کام میں لیا، اپنی آخرت کو سوچا، عالم برزخ کو سوچا، میدان حشر کو سوچا کہ جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنا پیسہ بھی ولو افتدا بھی، اگر زمین و آسمان کے خلا بھی پیسے کے بھرے ہوئے ہوں میدان حشر میں کسی کے پاس، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا بھی سونے چاندی کا اللہ کے حوالے اس وقت کر دے گا، لیکن کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنی جہنم کی آگ کو بجھاؤ، اپنی جہنم کی آگ کو بجھاؤ، کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دے دو، اس سے بھی بجھ جائے گی۔ میں ایک عرصے تک تو عقل معاش کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی محبت کو ڈھونڈنا چاہا،
لیکن اس عقل معاش جو دنیا کماتی ہے، عقل جس کے لیے ہم نے اتنے سفر کیے اور مسجد کے سفر ہمارے اتنے کامیاب نہیں ہیں، جب میں نے معاش کی عقل کو پیچھے پھینکا، عقل معاد کو میدان عمل میں لایا کہ میدان آخرت میں کوئی جب کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ عقل معاد کو جب میں نے کام میں لایا تو مجھے اللہ کی محبت مل گئی۔ تو بات یہ ہے دوستو، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اب یہاں ہو کیا رہا ہے؟ تقابل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اے نبی کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے نبی پوری دنیا کے بارے میں بتا دو، کسی کے پاس پوری دنیا ہو اس کو بتا دو قلیل، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی ہے۔ اور وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو علم و عمل کی پونجی عطا کر دی گئی اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو خیر کثیر جس کو قرآن کہے خیر کثیر وہ ہے، اور جس کو قرآن کہے قلیل وہ قلیل ہے۔ یہ دنیا سب قلیل ہے اور آخرت کثیر ہے، اور آخرت کثیر ہے اس عمل کی وجہ سے کثیر ہے کہ جو عمل دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ تو آخرت میں یہ قرآن مجید نے کہا نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک پرہیزگار قیمتی ہے، ویسے ہم نے تمہارے قبیلے بنائے لتعارفوا، پہچاننا آسان ہو، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے، یہ اس کا چچا ہے، یہ اس فلانا خاندان کا ہے، بس اتنا ہی مقصد ہے۔ ورنہ ہمیں جو چاہیے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم چاہیے، یہ پر یہاں۔ اور یہ قبیلے جن کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اچھے عہدوں پر لے جانے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھی گاڑیاں، یہ چیزیں مہیا کرنے کے لیے ممکن ہے بہت سارے لوگ کچھ ناجائز اور رشوت اور دھوکہ اور فراڈ بھی کر کے یہ کچھ حاصل کرتے ہوں، اور اس میدان میں یہ سارے چھوڑ جائیں گے۔ قرآن مجید نے سورہ لقمان میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کو راضی کر لو، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ بہت زندگی تم نے اللہ کی ناراضگیوں میں گزاری ہے، جھوٹوں میں گزاری ہے، بد نظریوں میں گزاری ہے، غلط دوستیوں میں گزاری ہے، مال بٹورنے میں گزاری ہے، رشوت لینے میں گزاری ہے، نماز ضائع کرنے میں گزاری ہے۔ اب بھی وقت ہے اس دنیا میں حالت نزع سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پالنے والے کو راضی کر لو، اپنے پالنے والے کو راضی کر لو۔ اور جس نے تم کچھ نہیں تھے تمہیں کچھ بنا دیا، ماں کی پیٹ میں بھی غذا کا انتظام کیا، بعد میں آ کر بھی بارشیں نازل کر کے غلات کو اگا کر تیری پرورش کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پالنے والے کو راضی کر لو، ڈرو اس سے۔ واخشوا یوما، اللہ کو راضی کر لو، اور ایک ایسا دن آنے والا ہے اس کو ہر روز سامنے رکھا کرو۔ واخشوا یوما، عقل معاد کے ذریعے سے میدان حشر کو سوچا کرو۔ لا تجزی والد عن ولدی واخشوا یوما،
لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا۔ بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے والد اور بیٹے کا، آخرت میں یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ لا یجزی والد عن ولدی، والد بھی اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آ سکے گا۔ وہاں کام آئے گا دنیا میں آپ کا ایمان و عمل، اعمال صالحہ، ذکر و اذکار، تلاوت، اور گناہوں سے بچنا آخرت میں کام آئے گا۔ بہت زندگی تو دوستو گناہوں میں، علل تللو میں، لہو و لعب میں گزار بیٹھے ہو۔ اب تھوڑے دنوں کی زندگی باقی رہ گئی ہے، اب تو ویسے بھی اغیار نے اپنے قیامت برپا کرنے والے ایٹمی جہازوں کو ہمارے اوپر سایہ بنا دیا ہے۔ اب تو اپنے رب کو راضی کر لو۔ جب سے پاکستان بنا ہو پاکستان والے عوام و حکمرانوں، جب سے پاکستان بنا او حکمرانوں، اس وقت سے لے کر آج تک تم امریکہ کو خوش کر رہے ہو، اور ابھی تک وہ تم سے خوش نہیں ہوا، وہی تمہیں مار رہا ہے۔ جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں ہم نے، جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں ہم نے، جب انہیں زباں ملی تو وہ ہم پہ ہی برس پڑے۔ ہم تو 60 سال سے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی تسبیح نہیں پڑھتے تھے۔ امریکہ زندہ باد اور امریکہ گہرا دوست ہے، اس کی تسبیح پڑھتے تھے۔ او پاکستان والے کم عقلو، 60 سال تک اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمن کی تسبیح پڑھتے رہے ہو، وہ تو پھر بھی تمہارے اوپر دشمنی کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اب بھی عقل کے ناخن لو اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لو۔ جب اپنے رب کو راضی کر لو گے تو وہ خود ان کو واپسی کا انتظام کر دے گا۔ فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ جو اللہ کہہ رہا ہے اس میں سچائی ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے گویائی میں کذب ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں سچائی ہے، اللہ کے دشمنوں کی باتوں میں دھوکہ ہے۔ اب بھی مان جاؤ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا لو۔ اس دھوکے میں نہ ہو کہ کوئی بچا لے گا، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا پاکستان کو نہیں ہے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہم آج سے 30 سال پہلے بھی زندہ تھے، یہ ظاہری طور پر ترقی والے آلات کے ملنے سے پہلے بھی زندہ تھے۔ پہلے بھی ہمارے ملک کی عوام 60 70 سال 80 سال کی زندگی گزار کر دنیا سے جاتی تھی، اب بھی اتنی عمر پا کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ نہ یہ سکون کا سامان ہے دوستو، مغربی تہذیب، امریکی لابی کی جو بھی خدمت ہے، یہ نہ ہمارے دل کے سکون کا سامان ہے، نہ ہمارے جسم کے راحت کا سامان ہے، نہ ہمارے علم و عمل کی ترقی کا کوئی سامان ہے۔ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ انہوں نے اگر نیٹ دیا، کمپیوٹر دیے، نادرا کے شناختی کارڈ دیے، ہمیں پکڑنے کے لیے دیے، ہماری کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ پکڑنا آسان ہے، یہ دہشت گرد جس کو جتنا ہی دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ کس گھر سے تم اسلام کے جنازے اٹھاؤ گے؟ پہلے نہیں اتنے تجربے کر چکے؟ 1400 سال تو
کفر ہمارے مسلم ملکوں میں مسلمان مجاہدین کی لاشوں کے ڈھیر لگا کر تجربے نہیں کر چکا، اس وقت تو اسلام نہیں ختم کر سکے تو آپ کیسے ختم کر سکو گے؟ انہوں نے یہ آلات بنائے تھے کہ ہم ان کو ماریں گے، اور انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے ان آلات کو چلانے کا ڈھنگ سیکھ لیا، یہ ان کو مارتے ہیں۔ اور معلوم نہیں یہ دہشت گرد کون ہیں، یہ خود کش حملے کرنے والے کون ہیں، یہ کون سا مدرسہ ان جیکٹوں کو بناتا ہے جو دہشت گرد پہنتے ہیں؟ کون سا مدرسہ ہے پاکستان کا جو ان جیکٹوں کو بنا کر مہیا کر رہا ہے؟ تمہارے سامنے دشمن عیاں ہو کر بھی تم اتنے بزدل ہو کہ دشمن کا نام نہیں لیتے ہو، پھر بھی اس مسکین ملا کا نام لیتے ہو کہ جب کوئی کچھ بھی نہیں ملتا مجرم تو یہی مدرسے والے ہوں گے۔ پتہ ہے یہ ایسے بے سہارا سے لوگ ہیں، ان کے لیے تو کوئی آواز ہی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ جو جرم ہے وہ مدرسوں کے لوگوں کے اوپر ڈالتے جاؤ، طالبان کا رٹا لگاتے جاؤ، اس سے بچ نہیں سکو گے۔ دشمن جانتا ہے کون دشمن ہے۔ خدا کے لیے اس ملا ازم کو اپنا ہم نوا بنا لو، اپنا ساتھی بنا لو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کو بھی اپنا دشمن بناتے ہو، اور وہ دشمن جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ تو ہے ہی دشمن۔ جو اللہ کے نام لینے والے لوگ اس دنیا میں اگر طالب علم اور عالم صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والا نہیں ہے تو بتاؤ بلو ایریا والو، تم بڑے عقل و دانش کے ماہر ہو، صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والا پھر کون ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھنے والا کون ہے؟ میں ان یونیورسٹیوں کو کہوں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام صحیح لیتے ہیں، جن کو لباس ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسر نہیں ہے، جن کو وضع ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا صحیح نام لینے والے ہیں۔ کوئی اس سوال کا جواب دے، میں اس کا خیر مقدم کروں گا کہ اس دنیا میں سوائے صحیح مدارس دینیہ کے، ان کے علاوہ، ان طلبہ اور علماء کے علاوہ اللہ اور اللہ کے رسول کا صحیح معنی میں نام لینے والا کون ہے؟ تو پھر یہ مدرسے واقعتاً بند ہونے کا چاہیے۔ میں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، ہمارے پاس ڈھنگ کی چھری بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے طلبہ کے راشن کے لیے آلو اور پیاز کاٹ سکیں۔ کہاں سے آ گئی مدارس کے پاس وہ جیکٹیں کہ جن کے ذریعے سے فدائی حملے کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو اور حکمرانوں کو، فوجیوں کو اور پولیس کو، سب کو صحیح معنی میں سمجھ اور دین کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔